یہ سورہ مبارکہ سورۃ المزمل اور اس کے ساتھ سورۃ المدثر یہ آپس میں توأم صورتیں ہیں، جڑواں صورتیں ہیں۔ سورۃ المدثر کی آیات پہلی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی کی آیات ہیں، جب آپ کو اقرا کی ابتدائی آیات کے ساتھ نبوت سے سرفراز کیا گیا تو سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی ذمہ داری سونپی گئی، اور کچھ عرصے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں مشغول رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، وہ کوہ صفا کا وعظ ہو یا لوگوں کی ملاقاتیں ہوں، اور جیسا کہ روایات سے ملتا ہے کہ یہ جو پہلی صورتیں ہیں سورۃ القلم اور اس کے ساتھ اور کچھ صورتیں یہ بھی نازل ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ایذا رسانی یہ بڑھ گئی تھی، اور ان حالات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور دل گرفتہ تھے کہ میں تو ان لوگوں کی خیرخواہی کے لیے ہر وقت کوشاں ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی یہ بچ جائیں اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی سے محفوظ رہیں۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی جادو زدہ کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مسحور ہے، کبھی کہتے ہیں ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں کاہن ہے، اور مانتے نہیں ہیں بلکہ ماننے والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت دینے سے گریز نہیں کرتے۔ تو یہ جو دور تھا، اس دور کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ ہدایات دی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 18-19 آیات کے اندر یا ایھا المزمل، تزمل یتزمل تزملا، یہ زمل سے مشتق باب تفاعل ہے، اصل متزمل ہے اور تا کو زا میں مدغم کر دیا گیا ہے، مزمل یعنی متزمل کو مزمل بنا دیا گیا ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹے رہتے تھے، اور چادر میں لپٹنا یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی سردی سے بچنے کے لیے یا گرمی سے بچنے کے لیے چادر اوڑھ لیتا ہے، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ فکر مند ہوتا ہے اور وہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو وہ
لوگوں کی اس ایذا رسانی سے پریشان ہو کر اپنے آپ کو اس چادر کے اندر لپیٹ لیتا ہے، اور وہ ان سے الگ ہونا چاہتا ہے کہ میں کچھ دیر خلوت میں چلا جاؤں اور میں اپنے رب کی طرف رجوع ہوں کہ اللہ رب العزت میری مدد فرمائے۔ تو یہ جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، لوگوں سے آزردہ ہو کر انسان علیحدگی اختیار کرتا ہے اور کچھ وقت اس طرح بیٹھتا ہے کہ چادر میں لپٹ جاتا ہے، تو یہ کیفیت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر سوچتے تھے کہ کیوں ایسا ہے کہ یہ لوگ بات نہیں سن رہے، اور میں تو ان کو خیر کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حساس طبیعت رکھتے تھے اور آپ کے اوپر اس کا بڑا بوجھ پڑتا تھا، اور جیسا کہ دوسرے مقامات پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اپنے آپ پر اس چیز کا کرب محسوس کرتے تھے، باخع نفسک علی آثارہم، اور اس کی وہ انتہائی شکل تو وہی ہے جو ان آیات کے اندر بیان ہوئی، لیکن ابتداءً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی۔ اور وہ جو آثار اور اسباب نزول کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس فرشتے کو دیکھ کر اور اس فرشتے کے ساتھ ملاقات کر کے جو کیفیت طاری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زملونی زملونی یہ کہا کہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، وہ بھی کیفیت اس کے اندر ملحوظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتحال بھی پیش آئی کہ فرشتے کو دیکھ کر اس سے ملاقات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چادر اڑھاؤ۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا اور اس دعوت کو لوگوں نے سنا نہیں، قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، تو پھر جیسے عربوں کا عام رواج تھا اور وہاں کے موسم کی بھی ضرورت تھی کہ وہ چادر پہنتے تھے، قمیص بھی ہوتی تو ساتھ چادر بھی ہوتی ہوا سے بچنے کے لیے، اور اسی طرح گرمی سے بچنے کے لیے۔ تو جیسے آج کل افغانوں کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ چادر جو ہے نا ان کے لباس کا حصہ ہے، اور اس کو بچھا بھی لیتے ہیں، اوپر بھی لے لیتے ہیں اور اس سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح پختون بھی چادر ان کے لباس کا حصہ ہے، تو چادر ان کے لباس کا حصہ بھی تھی کہ وہ چادر رکھتے تھے موسمی اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو چادر تو ان کے لباس کا حصہ تھی، لیکن پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح اپنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تو اس میں لپٹ کر فکر مند ہوتے اور اللہ کی طرف رجوع ہوتے، تو اسی حالت کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے، اور یہ انتہائی ملاطفت کا خطاب ہے۔ اس میں تلطف اور بہت زیادہ ایناس مانوس کرنے کے لیے اور بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا المزمل۔ اور بعض لوگوں نے مزمل بھی پڑھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مفعول ہے، یا ایھا المزمل۔ اس کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بار نبوت ڈالا گیا ہے اور رسالت کی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی ہیں، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے اور بڑا گراں بار عمل ہے جو آپ کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا المزمل، یعنی زاملہ کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والی اونٹنی کو، تو مزمل وہ جس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن یہ قرأت میرا خیال ہے سبھی قرأت تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ لفظ کے اندر اس کی گنجائش ہو، لیکن جو عام قرأت ہے وہ یہی ہے کہ یا ایھا المزمل، مزمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر لپیٹتے تھے اس کے اعتبار سے آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، وصف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ، اور اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ آپ کو خطاب کیا ہے۔ اور یہ جس حالت میں کوئی ہوتا ہے اس حالت کو اس کا وصف قرار دے کر اس سے مخاطب کرنا، یہ تودد اور محبت اور ملاطفت کے لیے ہوتا ہے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ گھر سے ذرا ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے تھے اور دیوار کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہر کہا، یا ابا ہر، بلی ان کے ہاتھ میں تھی تو ان کو ابا ہر کہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لپٹ گئے، جنگ احزاب کی بات ہے، تو چونکہ وہ رات ان کے کیمپ میں گئے تھے مشرکین کے، ان کی خبرگیری کے لیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا حالت ہے، بڑی شدید سردی تھی اور جنگ کا میدان تھا اور دشمن کے کیمپ میں جانا تھا، تو ہوا بھی بڑی تیز چل رہی تھی ٹھنڈی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو جائے ان کے کیمپ میں اور جا کر ان کی خبر لے کے آئے، تو کوئی بھی نہیں اٹھا۔ پھر فرمایا تو کوئی نہیں اٹھا، اس لیے کہ کیمپ میں جانا اور اتنی سردی کے اندر اور اتنی تیز ہوا کے اندر کسی نے ہمت نہ کی۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرا نام ہی نہ لے دیں اللہ کے رسول، اللہ کے رسول نے انہی کا نام لے دیا، قم یا حذیفہ، حذیفہ اٹھو جاؤ، تو وہ گئے پھر، اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے میرا نام لے دیا اور اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا، تو میں اس طرح اٹھا اور اس طرح محسوس کیا جیسے میں ایک گرم کمرے کے اندر حمام میں ہوں، بالکل مجھے سردی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اور وہاں بھی میں گیا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ وہاں جانا ہے اور کرنا کچھ نہیں ہے، صرف دیکھ کے اور جو کچھ ہے اس کا مشاہدہ کر کے آ کے مجھے خبر دینی ہے، کرنا کچھ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ بے چینی اور بالکل اس کیفیت کے اندر، پریشانی کی کیفیت میں سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اتنی بھی اس کو جو ہے نا ہوش نہیں ہے کہ میں اس کی ٹانگ کھول لوں، اس کا جو گھٹنا ہے وہ بندھا ہوا ہے اور اس کو بگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور میرا بالکل یہ امکان تھا کہ میں بالکل میرے زد میں تھا کہ میں اس کو تیر ماروں اور اس کے سینے میں جا کے پیوست ہو جائے، لیکن مجھے اللہ کے رسول کی بات یاد آ گئی کہ کرنا کچھ نہیں۔ تو میں وہاں سے ساری صورتحال دیکھ کے آ کے اللہ کے رسول کو بتائی، اور پھر سردی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی بڑی چادر کے نیچے لٹا دیا، اور میں اللہ کے رسول کے پہلو میں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور میں ان کے پہلو میں سو گئی، اور دیر تک میں سویا رہا، صبح بھی ہو گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا نومان، اس طرح کا خطاب ہوتا ہے نا، یہ محبت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطاب کے ساتھ مانوس کیا ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ملاطفت کا رویہ رکھتے ہیں، اور پھر آگے جو ہدایات دی ہیں یہ اس وقت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی اور قلبی کیفیت تھی، اس کیفیت کا علاج اللہ رب العزت نے تجویز فرمایا،
اور یہ علاج جو اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، یہ اصل میں علاج ہے انسان کی روحانی تقویت کے لیے۔ اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو اس بندے کا تعلق ہوتا ہے جو اللہ کا کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، اس کا جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور توسل ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت سے مدد بھی چاہتا ہے اور اللہ رب العزت کی معیت بھی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مدد بھی کرے اور اللہ اس کا ساتھ بھی دے، تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ اور یہ خاص نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے بھی یہی ہدایات ہے، اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے لیے، جنہوں نے کام وہ کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، کار نبوت، دعوت اللہ کا کام، اور تعلیم کتاب و حکمت کا کام، اور اقامت دین کا کام، اور اصلاح امت کا کام، اور انسانیت کی ہدایت کا کام۔ یہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، جن لوگوں نے کرنا ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ہدایات نازل فرمائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رات میں قیام کریں، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کریں مگر رات کا تھوڑا حصہ، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی اللہ رب العزت کے قرب کے لیے اور اللہ رب العزت سے تعلق کو استوار کرنے کے لیے اور اس کی معیت اور نصرت حاصل کرنے کے لیے، تائید و حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ ذریعہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو جائیں، رکوع و سجود میں رہیں اور قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ قم اللیل الا قلیلا، ویسے تو ہونا چاہیے کہ رات بھر قیام کریں، لیکن یہ مشکل ہے، الا قلیلا، تھوڑا حصہ رات کا چھوڑ دیں اور باقی حصہ قیام کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات قیام کریں یا آدھی سے کچھ کم، تہائی رات کر لیں، او زد علیہ، یا آدھی سے زیادہ اس کے اوپر 2/3 کر لیں، تو رات کو سوئیں تھوڑا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اہل تقوی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں تھوڑا سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے، اور تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے ناآشنا رہتے، یعنی بستروں پہ لیٹ کے وہ غافل نہیں ہوتے، جاگتے رہتے ہیں اور جلدی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں اس لیے کہ انسان کا جو روحانی تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، وہ تعلق مضبوط ہو جائے اور انسان کی روح مضبوط ہو اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا اتصال قوی ہو، تو اللہ رب العزت کی جو خصوصی معیت ہے یہ انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ان معی ربی سیہدین، جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، ان معی ربی، ویسے تو وہو معکم سب کے ساتھ ہے، لیکن ایک معیت عامہ ہے اور ایک معیت خاصہ ہے۔ معیت خاصہ جو ہے یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جب نصیب کر دیتا ہے تو پھر انہیں اس کا احساس اور شعور بھی ہوتا ہے، اس کو محسوس کرتے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اور خود وہ 2 تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ تو
جس کے ساتھ اللہ ہے، پھر اس کو جو قوت اور جو اطمینان اور جو اللہ رب العزت کے اوپر ثقہ اور اعتماد کا اللہ رب العزت خزانہ اس کو عطا کرتے ہیں، تو پھر اس کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر ایسی قوت اللہ رب العزت پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ دنیا کی ان ساری قوتوں کو ہیچ سمجھنے لگتا ہے، نہ کوئی خطرہ اس کے سامنے خطرہ رہتا ہے، اور نہ کوئی قوت اس کے سامنے قوت رہتی ہے، اس کا دھیان اللہ رب العزت کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، قم اللیل الا قلیلا، رات کا قیام کریں، نصفہ و انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کی تلاوت کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت جو ہے بالکل ابتدا کی آیات نہیں ہے، یعنی قرآن کا کچھ حصہ تو نازل ہو چکا تھا جس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن مجید اتنا کو موجود تھا کہ آپ اس کی ترتیل کریں، بالکل ابتدائی دور نہیں تھا، بلکہ یہ وہی دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہلے تو اس طرح رہی، جیسا کہ سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی، اور پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور جن اخلاق کے اوپر وہ چل رہے ہیں ان اخلاق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شناعت بیان کرتے ہیں، تو پھر وہ چونکے، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، ایذا رسانی شروع کر دی۔ تو اس وقت قرآن بھی نازل ہو چکا تھا اور صورتیں بھی نازل ہو چکی تھیں، سورۃ القلم اور اس طرح کی اور صورتیں یہ موجود تھیں، تو اسی لیے فرمایا کہ رتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پڑھنا یہ ترتیل کے ساتھ، اس کا معنی یہ ہے کہ ٹھہر کے قرآن پڑھا جائے، ترسل اور تمہل، یعنی ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے قرآن پڑھیں، تیز نہ پڑھیں، اور وہ قرات جو ہے وہ بینہ ہو، ایسی قرات کہ ہر لفظ جدا جدا الگ الگ پڑھا جائے، اور اصل ترتیل جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان قرآن مجید کو اس طرح پڑھے کہ جیسے وہ اللہ رب العزت سے سن رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس سے خطاب کر رہا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے خطاب کا مورد ہے، وہ جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، کہ انسان اس کو اپنے دل پہ اترتا ہوا سمجھے۔ یہ اصل قرآن کی ترتیل ہے، قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے تو یہ اصل ترتیل ہے کہ انسان معنی کے ساتھ پوری طرح جڑا ہوا ہو، اور اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ رب العزت مجھ سے خطاب کر رہے ہیں، اور پھر انسان قرآن مجید کے معانی اور معارف کے اوپر غور بھی کرے، سمجھ کے پڑھے تدبر کے ساتھ، تو یہ قرآن مجید کی ترتیل ہے۔ اور اس طرح پھر اللہ رب العزت کے وعدے اور اللہ رب العزت کی باتیں یہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر دیتے ہیں کہ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، کہ انسان کے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور انسان کی بصیرت بیدار ہو جاتی ہے، اور انسان اس دنیا کو بھی دیکھنے لگتا ہے اس کی اصل صورت کے اندر، اور آخرت بھی اسے اس طرح نظر آنے لگتی ہے جس طرح قرآن نے پیش کیا ہے اس کو۔ تو یہ جو قرآن کی ترتیل ہے یہ انسان کی روحانی غذا بن جاتی ہے، اللہ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور یہ انسان کی غذا بن جاتی ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں بڑی بھاری بات۔ بڑی بھاری بات کیا ہے؟ بھاری بات یہی ہے کہ جو کچھ لوگوں نے سوچ رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے اور لوگوں نے اپنا رکھا ہے، اس کی
غلطی بیان کرنا عقیدے کے اندر، عمل کے اندر، اخلاق کے اندر، معاملات کے اندر، اور انہیں اس راستے کی دعوت دینا جو مشکل ہے، اس لیے کہ انسان کو اپنی خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، اور انسان کو اپنے مفادات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اور انسان کو اس دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دینی پڑتی ہے، اور انسان کے لیے یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ تو لوگوں کا رویہ اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں اور ٹھکراتے ہیں، اور لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، اور آپ نے اس کو پیش کرنا ہے، اور پیش کرنا ہے ایک تو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور دوسرا خود اس کا عملی نمونہ بننا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں بڑی بوجھل بات، آپ کو بھی اس کے لیے بڑی قربانی دینی ہوگی، بہت زیادہ اس کے لیے اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ اس راستے میں اپنی زندگی کی ساری راحتیں قربان کرنی ہیں۔ اور دیکھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زندگی کی پھر نعمتیں جو ہیں وہ اس مشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کر دی، تج دی، اور ناز و نعمت کی زندگی نہیں گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بہت ہی مشقت والی زندگی گزاری۔ مکہ مکرمہ میں بھی یہی حال تھا، اور مدینہ منورہ میں جا کر بھی یہی حال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینی کی زندگی آپ نے گزاری، اور لوگوں کی خیر خواہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی واعظ کرتے ہیں، شخصی طور پر بھی جا کر جن بندوں سے توقع ہوتی ہے کہ سنیں گے مانیں گے ان تک پہنچتے ہیں۔ تو بڑی ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ کام کریں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ناشئۃ اللیل، ناشئہ کا معنی رات کی گھڑیاں، نشہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا وجود میں آنا، نشہ کوئی چیز کھڑی ہوئی، وجود میں آئی، جو چیز وجود میں آتی ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، ایک گھڑی کے بعد دوسری گھڑی آ جاتی ہے۔ تو ناشئۃ اللیل، رات کی گھڑی، یعنی تمام رات اور اس کی گھڑیاں، یہ اس سے مراد ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی کیا، یعنی ساعۃ اللیل، رات کی گھڑی، اور بعض کہتے ہیں کہ ناشئہ کا معنی یہاں جو ہے نا قیام ہے۔ ناشئۃ اللیل یعنی رات کو اٹھنا، ناشئہ یہ مصدر ہے، نشوء کے معنی میں کہ انسان جو ہے وہ رات کو اٹھ کھڑا ہو۔ ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ہی اشد، یہ رات کا قیام اور رات کو اٹھ کھڑا ہونا، اشد وطئا، بہت زیادہ ہے انسان کو لتاڑنے کے لیے، اس کی لتاڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ تو اس کی لتاڑ وطا، وطیہ یوتو، کسی چیز کو پاؤں کے نیچے لے لینا اور اس پہ پاؤں رکھ دینا، یہی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لتاڑنے کا، کہ انسان اس کے اوپر کھڑا ہو جائے، پاؤں کے نیچے رکھ لے اس کو۔ تو وطئا، لتاڑنے کے لحاظ سے یہ بہت شدید ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بہت بات کو سیدھا کر دینے والا ہے۔ اقوام قیلا، بات کو بالکل سیدھا کر دینے والا ہے۔ یعنی یہ جو قیام اللیل ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے اندر جو نفسانی یا نفسیاتی یا بدنی کمزوریاں ہیں، جو اللہ رب العزت سے غافل کرنے والی اور اللہ سے دور کرنے والی، اور اس کام کے لیے جو انسان کے اندر جسمانی اور روحانی اور نفسیاتی قوت ہے، اس کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں، یہ جو انسان کے اندر کمزوریاں ہیں نا خواہشات کی، مثلا زیادہ کھانا، زیادہ سونا، اور زیادہ آرام پسند ہونا، اور زیادہ جو ہے وہ اس جسم کی آسائش اور راحت کے لیے انسان کا لگے رہنا، یہ چیزیں جو ہیں رات کے قیام سے ان چیزوں کو انسان کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور وہ جو ایک حدیث ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم ومطردۃ للداء عن الجسد ومنہاۃ عن الإثم، اس طرح کے الفاظ ہیں۔
مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن دیکھ لیں آپ ذرا اس کو کیا اس کی اسنادی حیثیت ہے، لیکن ہے یہ حقیقت۔ مطردۃ للداعی عن الجسد، یہ انسان کو جسمانی طور پر بھی قیام اللیل جو ہے یہ انسان کو مضبوط کر دیتا ہے، جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور جو انسان کی نفسیاتی کمزوریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ومنہات للاثم، انسان کو گناہوں سے یہ چیز روکتی ہے، انسان کو گناہوں سے یہ چیز روکتی ہے۔ عرب کے ایک اس طرح کے نفسیاتی معالج اور جسمانی بھی لوگوں کو اس طرح کا وہ علاج کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے میں اسی کے ساتھ لوگوں کا علاج کرتا ہوں، انہیں کہتا ہوں کہ رات لمبا قیام کیا کریں، لمبی نماز پڑھا کریں، صورتوں کا، لمبی صورتوں کا اگر یاد نہیں ہے تو مصحف میں دیکھ کے پڑھا کریں، تو اس کے ساتھ جسمانی طور پر بھی انسان بہتر ہو جاتا ہے، اور روحانی طور پر بھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یہ حدیث کہ منہات عن الاثم، کہ انسان کو گناہوں سے روکنے والی ہے یہ چیز، انسان کے اندر روحانی قوت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے۔ تو یہ اشد وطئن، اس کی لتاڑ بڑی سخت ہے، یعنی یہ انسان کو سیدھا کر دیتی ہے۔ وہ اقوام قیلا، اور جو انسان کی بات ہے یہ سیدھی ہوتی ہے، سیدھی کیوں نہ ہو؟ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں جب رات کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کے شایع ہیں، اور اللہ رب العزت بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مجھ سے لو۔ ایک بندے نے بڑی اچھی بات کہی، وہ کہتا ہے دوسری اذانوں کے لیے تو لوگ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اور یہ رات کی نماز کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے لینے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ حل من سائل فیعطیہ حل من مستغفر فاغفر لہ حل من تائب فاتوب علیہ۔ تو اللہ رب العزت اس کے لیے بلاتا ہے، تو بندہ مانگنے والا ہو اور اللہ رب العزت پکار رہا ہو کہ کوئی ہے مانگنے والا، تو پھر تو انسان اللہ کے ساتھ بالکل آمنے سامنے ہو جاتا ہے۔ تو اقوام قیلا، یہ بات جو ہے بڑی سیدھی ہوتی ہے، پہنچتی بھی سیدھی اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور انسان یہ جو ماحول ہوتا ہے خلوت کا اور تاریکی کا اور دوسروں سے بالکل الگ تھلگ ہونے کا، یعنی کوئی اور نہیں ہوتا، اکیلا انسان ہی ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، تو بات جو ہوتی ہے وہ انسان کے اوپر اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ علاج تجویز فرمایا کہ یہ آپ اختیار کریں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں سبحا طویلا، سبحا سبح یسبح، سبحا اس کا معنی تو اصل ہوتا ہے تیرنا، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ سباحت جو ہے یہ تیراکی اس طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے عام یعوم عومن، پانی کے اندر تیرنا، یعنی انسان پانی کے اندر اتر جائے اور اتر کے پانی کے اندر انسان پھر جو ہے وہ ہاتھ پاؤں چلائے اور پانی کے اندر اندر سفر کرے، یہ ہوتا ہے عام یعوم عومن، عوام، پانی میں تیراکی کرنے والا۔ اور ایک ہے سبحن، تو سبحن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پانی کے اوپر انسان اس طرح چلے کہ یعنی انسان جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوبے نہیں، اس کے اوپر اوپر انسان جو ہے وہ سفر کرے، جیسے ہوا نہیں پانی کے اوپر چلتی، ہوا پانی کے اوپر چلتی ہے، تو اس طرح انسان پانی کے اوپر چلے، یہ سباحت ہوتی ہے۔ اور سبحن یعنی تیرے لیے مشغولیتیں ہیں دن کے اندر، لیکن یہ مشغولیتیں ایسی ہونی چاہیے کہ انسان ان کے اندر غرق نہ ہو، انسان ان کے اندر ڈوبے نہیں، ان کے اندر انسان غرق نہ ہو، کام کرے لیکن اپنے آپ کو اس سے الگ بھی رکھے، یعنی یہ کمال تعبیر ہے قرآن مجید کی کہ جو کام کرنے ہیں ان کاموں کے اندر، دن کے اندر جو مصروفیات ہیں، جو دن کے اندر مشاغل ہیں، ان میں آپ نے وہ مشاغل تو آپ نے اختیار کرنے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ انسان انہی کے اندر منہمک ہو کے رہ جائے اور انہی کے اندر انسان اپنے آپ کو ڈال لے۔
تو دن کے جو اوقات ہیں، ان کی جو مصروفیات ہیں طویلہ، یہ لمبی مشغولیت ہے، دن میں کام کاج ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ تو اصلاح خلق کا تھا، دعوت اللہ کا تھا، مخلوق کی رہنمائی کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے تھے، لیکن اس کام کے اندر بھی جب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے نا، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور جو انسان کی اپنی روحانی قوت ہے وہ صرف ہوتی ہے۔ جب انسان کسی کو بتاتا ہے، کسی کو سمجھاتا ہے، کسی کی رہنمائی کرتا ہے، کسی کی اصلاح کے لیے انسان سوچتا ہے اور پھر اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو انسان کی علمی روحانی قوت استعمال ہوتی ہے، اور لوگوں کے اثرات بھی انسان کے اوپر منتقل ہوتے ہیں۔ جو بیٹھنے والے ہیں، آنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ان کے اثرات بھی انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں۔ اس کی تائید جو ہے وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز میں کچھ تلاوت کے اندر بوجھ محسوس کیا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں کچھ ایسے ہیں جو وضو ٹھیک طرح سے نہیں کرتے، ان کا وضو ٹھیک نہ کرنا میری نماز کے اوپر اثر انداز ہوا ہے۔ تو لوگوں کا گناہوں سے آلودہ ہونا اور لوگوں کی نفسیاتی کیفیتیں یہ آ کر انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں انسان کو لوگوں کے اندر زندگی گزار کے اپنے آپ کو صحیح رکھنا اور ان کے ان اثرات سے محفوظ رکھنا، تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہوتی ہے، خاص طور پر ایک داعی کے لیے، ایک معلم کے لیے، ایک مربی کے لیے، ایک مصلح کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی ان چیزوں سے متاثر نہ ہو، وہ اپنی اصلیت اور اپنی جو اس کی اصل روحانی قوت ہے اس کو بھی وہ مضبوط رکھے اور اسے کمزور نہ پڑنے دیں۔ تو یہ مشغولیت جو ہے لوگوں کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی یہ چیزیں صرف ہوتی ہیں، یہ چیزیں استعمال میں آتی ہیں، اور ظاہر ہے جو چیز استعمال ہوتی ہے اس میں پھر کمی تو آ جاتی ہے۔ تو اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دن کے اندر مشغولیت تھی، بے شک وہ دین کے لیے تھی، لیکن اس کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت صرف ہوتی ہے، وہ اس قوت کو ریچارج کرنے کے لیے، اس کو بحال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر اس کو رات کے وقت میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو کر اور اللہ رب العزت کے ساتھ یہ ربط و اتصال کا تعلق قائم کر کے تو اس کو بحال کیا جائے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک جگہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی کہ ان کا پھل ہوتا ہے، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں ان کا پھل ہوتا ہے، اور اس درخت کا پتا، اس کی شاخیں یا تو کڑوی ہوتی ہیں یا پھیکی ہوتی ہیں، پھل میٹھا ہوتا ہے، اور بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کا پھل نہیں ہوتا لیکن ان کے اندر اللہ نے مٹھاس رکھی ہوتی ہے، جیسے گنا ہے، تو اس کا سارا جوہر اس کے اندر ہی رہتا ہے، پھل نہیں ملتا لیکن وہ خود میٹھا ہوتا ہے۔ درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ خود پھیکا یا کڑوا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جو دینے والا ہے نا، جو دینے والا ہے اس کے اپنے اندر پھر کمی رہ جاتی ہے، پھل تو اچھا ہو گیا لیکن وہ جو کڑوا ہے یا پھیکا ہے، اور جو گنا ہے وہ دیتا نہیں ہے، اس کے اندر ہی ہے سارا کچھ، وہ میٹھا ہے۔ تو اس سے وہ کہتا ہے کہ جو روحانی طور پر لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا، ان کو اپنی بھی فکر کرنی چاہیے کہ میرے اندر بھی رہے، وگرنہ یہ زیادہ واعظ کرنا، زیادہ تقریریں کرنا، یہ انسان کو خود ذاتی طور پر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اپنے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ انسان کے اندر وہ روحانیت نہیں رہتی، تقریر کر لیتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے لیکن خود خالی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان کو ادراک ہونا چاہیے، اور اس کمزوری پر
قابو پانے کے لیے اور اس کمزوری کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت سے تعلق ذکر کا، فکر کا اور دعا کا، مناجات کا اور رات کے قیام کا، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ وگرنہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے لیے تو تقسیم کر رہا ہے لیکن خود وہ خالی ہوتا جاتا ہے اور بلکہ اس کے ساتھ ایک اور جو بڑی آزمائش والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پھر انسان کا مطلوب جو ہے وہ لوگوں کی تحسین، لوگوں کے اندر انسان کی مقبولیت اور لوگوں کا انسان کی طرف اقبال اور توجہ اگر زیادہ ہے تو وہ اور زیادہ اس کے اندر منہمک ہوتا ہے اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو اللہ والا معاملہ ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ جو دن کی مشغولیت ہے یہ لمبی مشغولیت ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملاقات کا انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے، کبھی اچھی کبھی بری، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں مجلس کے اندر، اس کے اثرات ہوتے ہیں اور انسان نے ان کی اصلاح و تربیت کے لیے بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ لمبی مشغولیت ہے اور اس کے اندر جو انسان کی روحانی قوت اور روحانی انسان کی استعداد ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کو ریچارج کرنے کے لیے اور اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اور ان اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ رات کے قیام کا اور رات کے تہجد کے اہتمام کا انسان کو انتظام کرنا چاہیے تاکہ انسان کی روحانی قوت جو ہے یہ مضبوط ہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں سبحاً طویلا، یہ سبحاً اللہ رب العزت کی تنزیہ کے لیے، سبح یسبح تسبیح، سبح جو مجرد ہے یہ تو استعمال ہوتا ہے تیراکی کے لیے، والسابحات سبحا، اور سبح یسبح تسبیحا یہ تنزیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ علماء کہتے ہیں کہ سبح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان تیرے لیکن اپنے آپ کو اس سے آلودہ نہ کرے، پانی کے اوپر سے گزر جائے، پانی کے اوپر سے گزر جائے۔ وہ بڑی عجیب بات ہے، فارسی کا ایک شعر ہے، درمیان قار دریا تختہ بندم کردئی، درمیان قار دریا تختہ بندم کردئی، باز میں گوئی کے دامن تر بشو ہوشیار باش۔ سمجھ آئی کسی کو؟ فارسی نہیں آتی؟ اچھا، کہتا ہے کہ درمیان قار دریا تختہ بندم کردئی، کہ دریا کے منجدھار میں تختے کے اوپر ڈال کر مجھے پھینک دیا ہے، تختے کے اوپر ڈال کر دریا کی منجدھار میں مجھے پھینک دیا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہو درمیان قار دریا تختہ بندم کردئی، باز میں گوئی کے دامن ترمشو ہوشیار باش، اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ دیکھنا تیرے کپڑے نہ بھیگ جائیں، دریا میں پھینک دیا اور کہتے ہو کپڑے نہ بھیگ جائیں، کتنی مشکل ہے، پانی میں گرا ہوا ہے۔ اور یہی کمال ہے انسان کا، دنیا کی ساری مشغولیتوں کے اندر مشغول بھی رہنا ہے لیکن دامن تر نہیں ہونے دینا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ چیزیں ساری ہوں لیکن فاصلے کے اوپر، یہ انسان کے اندر نہیں جائیں، اندر جو انسان کے چیز جائے وہ اوپر والی چیز ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پہ توکل، اللہ کے ساتھ تعلق، آخرت کا فکر، آخرت کے شوق، آخرت کی لگن، اور یہ چیزیں فاصلے کے اوپر، یہ بس باہر ہیں، اندر نہیں جاتی۔ یہ اندر جو ہے یہ اس کے لیے ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور اللہ کے لیے جب ہم تسبیح کہتے ہیں تو جتنی بھی کمزوریاں ہیں اللہ رب العزت ان سب سے برتر ہے، ان سب سے اعلیٰ اور برتر ہے، یہ چیزیں وہاں تک پہنچتی نہیں، وہ ان سب سے پاک اور منزہ ہے۔ یہ ہے تسبیح، یعنی اللہ رب العزت کی تسبیح جو ہے اس کے اندر یہ پہلو ملحوظ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کی اللہ تک رسائی نہیں ہے، یہ ساری پیچھے رہ جاتی ہیں اور اللہ ان سے اوپر ہے سبحانہ و تعالی۔ تو یہ تسبیح جو ہے سبحان اللہ اور سبح بحمد ربک، تو اللہ کی تسبیح جو ہے
وہ کہتے ہیں کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح کرو، لیکن وہ جو ہے نا معنی زیادہ سلف نے اس کو اختیار کیا ہے کہ آپ کے مشاغل دن میں بہت ہیں، کچھ ذاتی ہیں، کچھ معاشرتی ہیں اور کچھ دعوتی ہیں، اور ان کے اثرات ہوتے ہیں، تو آپ نے ان اثرات کا ازالہ کرنے کے لیے اور جو انسان کی قوتیں استعمال ہوتی ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ وذکر اسم ربی کا، اور دن کے اندر بھی اللہ رب العزت کا نام لیتے رہنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ رب العزت سے غافل نہیں ہونا۔ تو ذکر جو ہے یہ کسی وقت بھی انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت نفسیاتی اور ذہنی کیفیت تھی، اس کا علاج کرنے کے لیے اللہ نے یہ علاج بتایا ہے۔ تو ہمارے پاس پتہ نہیں ادھر ہے وہ کتاب، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، پارہ تبارک الذی اور پارہ اما کی، اردو میں شاید مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ